جاوید اور ہادی دونوں ہم عمر لڑکے تھے۔ بچپن سے دونوں میں گہری دوستی تھی۔ پڑھتے تو دونوں ایک ہی اسکول میں تھے، لیکن پڑھنے سے زیادہ وہ شرارتوں میں لگے رہتے تھے۔ پڑھنے لکھنے میں انہیں ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ اسکول سے آ کر سارا وقت کھیل کود میں ضائع کر دیتے تھے۔ نہ اسکول کا کام کرتے تھے اور نہ گھر کے کام کو ہی ہاتھ لگاتے تھے۔ تنگ آ کر دونوں کے گھر والوں نے ان کی پڑھائی کا سلسلہ ختم کر دیا۔ پڑھنے لکھنے کے چکر سے بے فکر ہو کر اب وہ شتر بے مہار کی طرح گلیوں میں اور بھی زیادہ آوارہ گردی کرنے لگے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اب وہ بڑے ہو چکے تھے، لیکن کام کاج کچھ نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گھر والے بھی ان سے بیزار رہنے لگے تھے۔ رفتہ رفتہ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو روزگار تلاش کرنے لگے۔ کسی گاؤں میں رہ کر کوئی چھوٹا کام کرتے تو انہیں شرم آتی تھی۔ دستکاری کو جانتے نہیں تھے کہ انہیں اچھا کام ملتا بھی تو کہاں سے۔ مایوس ہو کر دونوں نے فیصلہ کیا کہ دوسرے ملک میں جا کر قسمت آزمائی کرے، ہو سکتا ہے 4 پیسے کما لائے۔ چپکے چپکے دونوں نے اپنا بوریا بستر باندھنا شروع کیا اور ایک دن اپنے فیصلے کے مطابق سفر پر نکل پڑے اور ایک دور دراز ملک میں جا پہنچے۔ پردیس میں جا کر جاوید نے تو اپنی عادتوں کو ایک بڑی حد تک بدل لیا اور دل لگا کر محنت مزدوری کرنے لگا۔ اپنے خون پسینے کی کمائی بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرتا تھا اور آڑے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بچا بھی رکھتا تھا۔ اس طرح سے جاوید کے پاس کچھ ہی دنوں میں اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ اس کے برعکس ہادی نے پردیس میں بھی اپنی بری عادتیں نہ چھوڑی۔ وہ جو کچھ کماتا تھا عیاشیوں اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر خرچ کر دیتا تھا۔ فرصت کا سارا وقت وہ گھٹیا قسم کی تفریح اور عیاشی میں گزارنے لگا۔ جاوید اسے جب بھی ملتا یہی سمجھاتا کہ بھائی پردیس میں آ کر تو جی لگا کر کام کر۔ محنت سے انسان کا جسم تندرست، دماغ صاف اور جیب بری رہتی ہے۔ اگر تم یہی وقت ضائع کرتے رہو گے تو ایک دن وقت ضرور تمہیں برباد کر دے گا۔ ہادی سے باتیں سنتے سنتے جاوید سے حسد کرنے لگا۔ دونوں دوست اپنے اپنے ڈھنگ سے اسی ملک میں رہتے تھے، مگر ہادی کو کئی دن تک جاوید سے ملنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ موقع ملتا بھی کیسے؟ جو لوگ وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتے وہی عام طور پر وقت کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں۔ جاوید اگر خود بھی اس سے ملنے جاتا تو وہ وقت نہ مل سکنے کے بہانہ کر کے ٹال دیتا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ جب 3 سال کا عرصہ گزر گیا تو ایک دن جاوید کو گھر کی یاد ستانے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب تو میرے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے ہیں، اب مجھے اپنے وطن لوٹ جانا چاہیے۔ گھر کے سبھی لوگ مجھ سے مل کر کتنا خوش ہوں گے۔ یہی سوچ کر ایک دن وہ ہادی کے پاس گیا اور اپنے گھر جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ پردیس میں یہ پہلا موقع تھا کہ ہادی کو بھی اپنے گھر والوں کی یاد آئی اور وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، دوست، گھر جانے کو تو میرا بھی جی چاہتا ہے، لیکن کیا کروں، میرے پاس تو اپنے پہننے تک کے کپڑے نہیں ہے۔ گھر جا کر کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ سن کر جاوید کے دوستی کے جذبے نے جوش مارا۔ ہادی کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا، فکر مت کرو، جانے کے لیے تم صرف ہاں کر دو، باقی سب انتظام میں خود کر لوں گا۔ ہادی خوش ہو گیا اور بولا، تو پھر ضرور چلوں گا۔ جاوید نے اپنے لیے کچھ خریدنے سے پہلے ہادی کے لیے ضروری کپڑے سامان خریدا، پھر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے کپڑے اور زیور وغیرہ بنوائے اور چلنے کی تیاری مکمل کر لی۔ چنانچہ جس طرح وہ اکٹھے آئے تھے اسی طرح ایک ساتھ مل کر اپنے وطن کے لیے روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں آنکھ اچائی کو کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ ہادی بھی دل میں سوچتا جا رہا تھا کہ جاوید کے پاس تو کافی روپیہ ہے، گھر جا کر خود کھائے گا اور گھر والوں کو بھی کھلائے گا اور خوب آرام سے رہے گا، لیکن میں نے پردیس میں عیش کر کے غلطی کی۔ گھر جا کر جب میں اس طرح آرام نہیں کر سکوں گا تو لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، تب میں کیا جواب دوں گا؟ یہی سوچتے سوچتے اس کے دل و دماغ پر حسد بری طرح غالب آ گیا۔ حاسد کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ہادی کی نیت میں بھی اچانک فتور پیدا ہوا۔ جب وہ ایک گھنا جنگل پار کر رہے تھے تو ہادی ایک بہت بڑا گناہ کرنے پر تل گیا۔ موقع پا کر اس نے جاوید پر حملہ کر دیا اور اس کا کام تمام کر کے اس کی ساری پونجی سمیٹی اور اکیلے گھر کی طرف چل دیا۔ جب وہ اپنے گاؤں میں پہنچا تو وہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ لوگ اسے جاوید کے بارے میں پوچھنے آتے، وہ بڑی بے پرواہی سے یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ وہ بہت بیکار آدمی ہے۔ پردیس پہنچتے ہی بالکل بدل گیا تھا۔ اب وہ اس گاؤں والا جاوید نہیں رہا۔ بری صحبتوں نے
اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، جتنا کماتا ہے اس سے زیادہ خرچ کر ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے۔ مجھ سے تو بات بھی نہیں کرتا تھا، گھر لوٹنے کے لیے اس کے پاس پوٹھی کوڑی بھی نہیں، اس لیے تو میرے ساتھ نہیں آیا۔ لوگ اس کی باتیں سن کر بہت مایوس ہوتے اور چپ رہ جاتے۔ ہادی اب اپنے گاؤں میں بھی خوب عیش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ کئی مفت خور بھی اس کے دوست بن گئے اور دن رات شراب پیتے، جوا کھیلتے اور گل چھرے اڑاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہادی کے باپ کی ساری کمائی کچھ ہی عرصے میں ٹھکانے لگ گئی اور وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح پیسے کا محتاج ہو کر آوارہ گردی کرنے لگا۔ ایک دن اس کے جی میں آیا کہ یہاں بھوکا مرنے کے بجائے کیوں نہ پھر اس دیش میں چلا جائے۔ یہ خیال آتے ہی وہ اپنے گاؤں چھوڑ کر پھر اسی ملک کی طرف چل دیا۔ مسافتیں طے کرتا ہوا جب وہ جنگل کے ٹھیک اسی مقام پر پہنچا جہاں اس نے جاوید کو قتل کیا تھا تو اس سے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی جو ہادی ہادی کہہ کر پکار رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے رک گیا اور حیران پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر جب اسے کوئی بھی نظر نہ آیا تو سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے جو راستہ سنسان ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ دل کھڑا کر وہ پھر چلنے لگا۔ قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ پھر وہی آواز سنائی دی، ہادی اور ہادی۔ وہ پھر رک گیا، سوچنے لگا یہاں ضرور کوئی چھلاوا ہوگا۔ وہ کان لگا کر غور سے سننے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے پتا چل گیا کہ آواز ایک جھاڑی میں سے آ رہی ہے۔ وہ اسی جھاڑی کی طرف گیا اور اس کے گرد چکر لگا کر دیکھنے لگا کہ وہاں اسے کون پکار رہا ہے۔ کچھ بھی تو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ٹہنیوں کو ذرا پھرے ہٹا کر دیکھا تو اچانک اس کی نظر ایک انسانی ڈھانچے پر پڑی جو اس کی طرف دیکھ دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ہادی یہ دیکھ کر پہلے تو بہت گھبرایا اور پھر حوصلہ کر کے آگے بڑھا اور اس ڈھانچے سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور میری طرف کیوں ہنس رہے ہو؟ ڈھانچہ یہ سن کر اور بھی زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، میرے دوست ہادی، پہچانا نہیں مجھے؟ کیا تم اتنی جلدی بھول گئے ہو؟ میں وہی جاوید تو ہوں جو تمہارا دوست جسے تم یہی چھوڑ کر خود اپنے گھر چل گئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی تم سے پھر ملاقات ضرور ہوگی۔ آخر آج وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی مجھے۔ پوچھوں تو آج میری تمنا پوری ہو گئی ہے۔ کہو گھر میں سب ٹھیک تو ہے؟ یہ انہونی سی باتیں سن کر ہادی کے اوسان خطا ہوتے جا رہے تھے۔ گھبرا کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا کہ جانٹے نے مضبوطی سے اس کا دامن پکڑ لیا اور پوچھنے لگا، بولتے کیوں نہیں؟ بتاؤ مجھے، یہاں چھوڑ کر تم کہاں گئے تھے اور اس وقت تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ ہادی کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ صاف صاف بتا دے۔ چنانچہ وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگا، دوست، میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر کے گاؤں چلا گیا تھا، لیکن میرے باپ کی کمائی جلدی ہی ختم ہو گئی اور میں پھر بھوکا مرنے لگا۔ کئی کام کی تلاش میں نکلا ہوں، مہربانی کر کے مجھے جانے دو۔ ڈھانچے نے کہا، اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو تو تم نہرے کتے کے دم ہو جو برسوں نلکی میں رہنے پر بھی سدھی نہیں ہوتی۔ خود مصیبت میں گرفتار رہتے ہو اور دوسرے کے لیے مصیبتیں کھڑی کر لیتے ہو۔ میں نے جیتے جی تمہاری مدد کی لیکن تم نے نہیں سنبھل سکے۔ اب مجھے تمہاری حالت پر رحم آتا ہے، تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں پھر تمہاری مدد کروں گا۔ ہادی دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ہڈیوں کا یہ ڈھانچہ میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ کسی مصیبت میں ڈال دے، لیکن اس سے پیچھا بھی کیسے چھڑایا جائے؟ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ڈھانچے نے کہا، گھبراؤ نہیں ہادی، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آج بھی میں تمہیں اپنا دوست ہی سمجھتا ہوں۔ جانتے ہو میں کتنا اچھا ڈانس کرتا ہوں؟ آج بھی میرے پاس اس پن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تمہاری غیر موجودگی میں بھی میں ہر روز رقص کا ریاض کرتا رہا ہوں۔ اب تو میرے آنگوں میں اور بھی نوچ آ گیا ہے، یقین نہ ہو تو ابھی ناچ کر دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ڈھانچہ دھیرے دھیرے جاڑی سے نکلا اور ڈانس کرنے لگا اور بڑی پھرتی سے ہاتھ پاؤں کو ہلا کر دلکش ناچ رہا تھا۔ اس نے نئے نئے طرز کے ڈانس پیش کیے۔ ہادی بت بنا اس ڈانس کا دیکھتا رہا۔ پھر ناچنا بند کر کے ڈھانچے نے کہا، ہادی تم یہ کام کرو، اس صندوقچے میں مجھے بند کر کے تم اپنے پاس لے چلو۔ اب نہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی، نہ کپڑے کی، نہ دولت۔ میں تمہارے لیے دولت اکٹھی کروں گا۔ چند دنوں میں دولت کے ایسے انبار لگا دوں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔
اگر تم میرے ڈانس کے ساتھ کوئی گانا گا سکو تو پھر کوئی اچھی سی دھن ہی بجا سکو تو یہ سونے پر سہاگے کا کام کرے گی۔ خدا قسم ایسا ڈانس کروں گا کہ لوگ دنگ رہ جائیں گے اور چند دنوں میں ہی تم شہر کے امیر ترین شخص بن جاؤ گے۔ ہادی کو ڈانچے کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا ڈانس دیکھنے کے بعد اس نے سوچا کہ یہ تو واقعی دولت کمانے کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ اس نے ڈانچے کو اپنے صندوقچے میں بند کر کے اور صندوقچے اٹھا کر اپنے راستے جانے لگا۔ پردیس پہنچ کر ہادی نے ڈانچے کے تجویز پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے ایک ایسا ساز خریدا جس پر وہ مختلف دھنیں بجا سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنے گھر ہی پر ساز کی دھنوں پر ڈانچے کو رقص کی مشق کرائی۔ اب وہ اپنا صندوقچہ اور ساز اٹھائے گاؤ گاؤ گم کر ساز کی دھن پر ڈانچے کا ڈانس دکھاتا تھا۔ لوگ اس انسانی ڈانچے کا عجیب و غریب کمال دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور جی کھول کر پیسے دیتے۔ رفتہ رفتہ ہادی اور اس کے ڈانچے کے ڈانس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، یہاں تک کہ ملک کے بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا کہ انسانی ہڈیوں کے ڈانچے کو اپنی ساز کی دھن پر ناچ نچانے والا ایک جادوگر اس ملک میں آیا ہے۔ اس نے اسی وقت ایک خادم بیچ کر ہادی کو طلب کیا۔ بادشاہ کا پیغام پا کر ہادی بہت خوش ہوا۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کی قسمت کا ستارہ بس چمکنے وہی والا ہے۔ جب وہ بادشاہ کو اپنا کمال دکھائے گا تو وہ خوش ہو کر اسے دولت سے مالا مال کر دے گا، اور وہ اپنا صندوقچہ اور ساز اٹھا کر شاہی خادم کے ساتھ ہو لیا۔ ہادی جب بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، اے جادوگر، سنا ہے تمہارے کمال نے ملک بھر میں دھوم مچا رکھی ہے، ذرا ہمیں بھی تو اپنے ڈانچے کے کرتب دکھاؤ۔ بادشاہ کے حکم پاتے ہی پہلے تو ہادی تعظیم کے لیے جھکا، پھر صندوقچے سے ہڈیوں کا ڈانچہ نکال کر زمین پر کھڑا کیا اور ساز اٹھا کر ایک دلکش دھن بجانے لگا۔ ڈانچہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ ہادی نے اسے زیادہ دلکش دھن بجائی، ڈانچے میں پھر بھی کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ پھر وہ اپنے ایک ساز کے بعد ایک دھن نے بجاتا رہا، لیکن ڈانچہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہادی کو غصہ آ گیا اور وہ چوڑی اٹھا کر ڈانچے کو پٹنے لگا۔ جیسے ہی جاوید کی ہڈیوں پر چوڑی کی چوٹ پڑی، ڈانچے کھسک کر بادشاہ کے قریب جا کر کھڑا ہوا اور اپنے استخوانی ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضور، یہ حاسد ہادی مجھے بچپن سے ہی الٹی سیدھے ناچ بجاتا رہا ہے۔ موت کے بعد بھی اگر میں اس کے اشاروں پر ناچتا رہا ہوں تو اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طرح مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے ڈانچہ بادشاہ کی تعظیم کے لیے جھکا اور پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، آج میری دلی تمنا پوری ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری دردناک داستان سن کر ضرور انصاف فرمائیں گے۔ اس کے بعد جاوید کے ڈانچے نے اول سے آخر تک اپنی ساری سرگزشت کہہ سنائی۔ بادشاہ بڑے غور سے سنتا رہا۔ جب اس نے سنا کہ جاوید بیچارہ کس طرح مکار ہادی کے ساتھ شروع سے نیکی کرتا رہا اور اس کے نیکی کے بدلے میں ہادی نے نہ صرف اس کی ساری کمائی لوٹ لی بلکہ اس بیچارے کی جان تک بھی لے لی، تو بادشاہ سوچنے لگا، واقعی حسد انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ چیزیں سمندر میں ڈوبنے کے بعد ایک خاص گہرائی سے نیچے نہیں جا سکتی، لیکن حسد کے سمندر کی گہرائی کی کوئی حد نہیں۔ حسد کی سمندر میں گر کر انسان ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو فوراً گرفتار کر لیا جائے اور اس پر قتل کا مقدمہ چلایا جائے۔ حکم کی تعمیل کی مقدمہ چلا تو پہلے ہی پیشی میں ہادی نے اپنی جرم کا اقبال کر لیا۔ ایک بے گناہ کے قتل کے جرم میں حاسد ہادی کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ حسد بری بلا ہے۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔